ایک دعا ہے سجد وجہی الیکا و توکلت علیکا منک قوتی و انت عصمتی یا رب العالمین۔ چونکہ اسماعیلیہ یعنی آغا خانی کمیونٹی یہ پاکستان کے دینی مسالک میں سے، بھائی نہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں وغیرہ، یہ شہادتیں توحید و رسالت کی گواہی نہیں دیتے وغیرہ وغیرہ، کہتے ہیں کہ امام ہی ہے کہ جو باطن کو سمجھتا ہے قرآنی آیات کو اور اس کے اصل مفاہیم کو۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کریم آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ میں نے پہلے اسماعیلی عقائد اور ان کی تاریخ سے متعلق ایک مفصل ویڈیو بنائی ہے، جس میں ہم نے یہ گفتگو کی کہ اسماعیلیہ جنہیں ہمارے ہاں پاکستان کے اندر پاکستانی مسالک میں آغا خانی کمیونٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، کس طرح اسماعیلیہ کا آغاز ہوا، ان کے اصل نام کیا ہے، اور مختلف ادوار کے اندر انہوں نے کن کن خطوں اور جغرافیے کے اوپر اپنی حکومت قائم کی ہے، اور کس طرح ان کا ایک تاریخی تسلسل آج تک موجود ہے۔ اس ویڈیو میں چونکہ انہی کی کتاب سے میں نے گفتگو کی تھی، اور آپ کے علم میں ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں بہت کم میسر ہیں، اور جو ہم تک پہنچ سکی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر یا جن دوست احباب نے مجھے کتابیں بھیجی ہیں، انہی کتابوں کو سامنے رکھ کر ہم نے گفتگو کی تھی۔ اور میرا یہی طریقہ ہے کہ میں بجائے اس کے کہ ایک فرقہ جو دوسرے فرقے کے بارے میں کتابیں لکھتا ہے ان سے ہم معلومات لیں، درست طریقہ یہ ہے کہ آپ جس فرقے پر گفتگو کر رہے ہیں انہی کی کتابوں کو آپ پڑھیں اور اس کو پھر آگے بیان کریں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، اور بہت سارے لوگوں نے دوسروں کے بارے میں جب گفتگو کی ہے تو انہوں نے یہی غلطی کی ہے، اور اس غلطی کی وجہ سے پھر آگے وہ غلطیاں آگے انڈے بچے دیتی گئی، اور اس طرح سے مزید لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے رہے۔ مثال کے طور پر ایک فرقہ اگر دوسرے فرقے کے بارے میں، مسلک کے بارے میں کتاب لکھتا ہے اور بڑی زیادہ کتابیں لکھتی ہے، اب یہ شخص جتنا بھی غیر جانبدار ہو لیکن اس نے جو کتابیں لکھی ہیں اس طور پر ماخذ نہیں ہو سکتا کہ آگے جو ریسرچر ہے وہ کیا کرے، وہ جب کوئی خلاصہ لکھنا چاہے یا کسی مخالف فرقے کے بارے میں جاننا چاہے تو اس کتاب سے ہی وہ اس کا ایک تھوڑا سا خلاصہ بنا کر اور چھوٹی کتاب شائع کر دے اور کہے کہ بھائی میں نے بڑی تحقیق کر دی۔ بھائی آپ اصل ماخذ پر گئے ہیں؟ کیا آپ نے اس فرقے کے لوگوں سے ملاقات کی ہے، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے؟ تو بہرحال یہ ایک طریقہ ہونا چاہیے جس سے باہمی طور پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ریسرچ کا کام آگے بڑھتا ہے، اور اس طرح جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، غلط فہمیاں ہیں، ان کا بھی خاتمہ سامنے ہوتا ہے۔ اور چونکہ اسماعیلیہ یعنی آغا خانی کمیونٹی یہ پاکستان کے دینی مسالک میں سے، اور اس پر بہت ہی بہترین کتاب پاکستان کے دینی مسالک کے اوپر ڈاکٹر ثاقب اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کا مطالعہ ضرور کیجئے گا۔ ڈاکٹر ثاقب اکبر صاحب نے خود وہ کتاب مجھے عنایت کی تھی، جس میں پاکستان کے اندر رہنے والے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، صوفی اور اسماعیلیہ یعنی آغا خانی ان کے حوالے سے بہترین مواد موجود ہے۔ فرحات دفتری کی کتابوں سے اور دیگر اس سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، اور جو محققین اور ریسرچر حضرات ہیں پاکستان میں، تو ایک بہت شاندار کام کیا ہے پاکستان کے دینی مسالک کے حوالے سے۔ تو اس کتاب کو بھی میں نے سامنے رکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی مفتی صاحب آپ ان کو مسلمان کہتے ہیں، تو کیوں آپ ان کو مسلمان کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ شہادتین پر یقین رکھتے ہیں، یعنی یہ بنیادی طور پر ہمیں بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمانوں کے جو فرقے ہیں اور پوری ملت اسلامیہ یعنی تاریخ آپ دیکھیں تو اسماعیلیہ کو شیعہ گروہوں میں سے شامل کیا گیا ہے۔ شیعہ کے اوپر اعتراضات جہاں موجود ہیں، یعنی اہل سنت اور شیعہ کے جو ایک تفرقہ موجود ہے، اس میں تو بعض لوگ غلو کرتے ہوئے تکفیر کرتے ہیں، کافر کہہ دیتے ہیں، لیکن علی الاطلاق کوئی بھی اہل سنت وہ شیعیہ کی تکفیر نہیں کرتا علی الاطلاق۔ ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں سے یہ گروہ جس کا یہ عقیدہ ہو تو ان پر تکفیر کی جاتی ہے، لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ شیعیت یا شیعہ جو گروہ ہے وہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے اور وہ کافر ہے وغیرہ۔ تو اسماعیلیہ کو جب بھی ڈسکس کیا گیا، حتیٰ کہ ہمارے ہاں جو قدیم جو ہمارے لکھنے والے ہیں علم الکلام کے جو مسائل ہیں اور عقائد لکھنے والے ہیں، انہوں نے اسماعیلیہ کو شیعہ گروہوں میں شامل کیا ہے، باطنیہ ان کو کہا ہے،
اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں کے فرقوں کے جو اختلافات ہیں وہ تعویل اور تفسیر کی بنیاد پر ہیں. جب تعویل کی بات آ جاتی ہے تو پھر آپ وہاں پر کافر نہیں کہتے، اس کو ملت سے آپ نہیں نکال سکتے. یہ مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات کے اوپر. مثال کے طور پر ایک شخص قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہے اور اس آیت کے اندر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے اور اس کی تفسیر یہ ہے، یعنی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سروں کا مسح کرو. اب سر پہ مسح کرنے کی جو مقدار ہے، حنفیہ کے ہاں کیا ہے، شوافی کے ہاں، مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں ایک اختلاف موجود ہے. مثلا سر پہ آپ اگر ایک بال کا مسح کرتے ہیں تو کیا مسح ادا ہو جائے گا؟ چوتھائی سر کا مسح ہے یا پورے سر کا مسح ہے؟ تو یہ ہے اختلاف تعویل کا. اب اس بنیاد کے اوپر کوئی گروہ دوسرے کو کافر نہیں کہہ سکتا کہ شافی اٹھ کر وہ حنفی کو کہہ دے کہ جناب تم رؤوس سے مراد کیسے ربع راس لیتے ہو، یعنی چوتھائی سر کا کیسے لیتے ہیں؟ اس سے مراد تو پورا سر ہے، رؤوس آیا ہے، اپنے سر کا مسح کرو. تو تعویل اور تفسیر کی بنیاد پر ہمارے ہاں یہ اتفاقی بات ہے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کو یا کوئی بھی کسی شخص کو کافر نہیں کہہ سکتا. تو اسماعیلیہ یہ ہمارے تمام جتنے بھی لکھنے والے ہیں علم الکلام کی تاریخ، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ شیعہ گروہوں میں سے ہیں اور شہادتین کی گواہی دیتے ہیں، یعنی توحید اور رسالت کی. تو اسی لیے میں بھی ان کو مسلمان کہتا ہوں اور ان کو مسلمانوں کے جو ہمارے فرقے ہیں انہی میں سے شامل کرنا چاہیے، شمار کرنا چاہیے. تو یہ بہت غلو کرتے ہیں ہمارے ہاں بعض لوگ اور فوراً کہہ دیتے ہیں کہ بھائی نہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں وغیرہ، یہ شہادتیں توحید و رسالت کی گواہی نہیں دیتے وغیرہ وغیرہ. یہاں پر ایک بات الگ ہے کہ ان کے عقائد کیا ہے، اور وہ سارے فرقوں کے عقائد الگ ہیں. اگر ان عقیدوں کی وجہ سے ہم دوسروں کو غیر مسلم کہنا شروع کر دیں تو پھر تو کوئی مسلمان نہیں بچے گا. مثلا آپ مجھے بتائیں کہ دیوبندی اور بریلوی ایک بڑا فرق ہے نا، ایک بہت بڑا فرق ہے، اور عقائد کا ہے. اگرچہ فروع کے اندر حنفی ہیں دونوں، یعنی نماز پڑھنے کا طریقہ ایک ہے، باقی طلاق اور احکام جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے ایک ہیں، لیکن جو عقائد کا فرق ہے، بنیادی چیز تو ساری یہ ہے کہ وہ عقیدے کہ جو بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کے اکابرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، عبارات اکابر، اور اس کے اوپر مناظرے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے گستاخیاں کی ہیں، لیکن بریلوی حضرات ان کے فتوے موجود ہیں. احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، مولانا محمود الحسن دیوبندی، قاسم نانوتی، رشید احمد گنگوئی اور دیگر رحمہم اللہ، ان کے پر فتوے موجود ہیں. تو ان فتاووں کی جو حیثیت ہے، جو علمی، وہ الگ بات ہے، لیکن کس بنیاد کے اوپر ہے؟ فروعی مسائل کے اوپر تو نہیں، یعنی بنیادی عقائد کی وجہ سے. اور عقائد یعنی عقیدہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو عقائد کا اختلاف ہے، محض عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے آپ کسی کو اسلام سے نہیں نکال سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ ان فرقوں کا اختلاف ہے تو لہٰذا اسماعیلی اسلام سے نکل گئے، آغاخانی اسلام سے نکل گئے، شیعہ اسلام سے نکل گئے، اب دیوبندی بریلوی سارے جو ہے ان کا مسلمانوں کے اسلام کے ساتھ تعلق نہیں. تو مجھے بتائیں اسلام میں بچا کون ہے؟ کون بچے گا؟ صرف آپ کی مسجد والے لوگ ہی بچ جائیں گے، آپ کے لوگ ہی، باقی تو اسلام کے اندر کوئی نہیں رہے گا. تو اسماعیلیہ بلا شک و شبہ مسلمانوں کے گروہ میں سے ہے. یہ بات یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کے حوالے سے ان میں جو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اسماعیلیہ یہ مسلمانوں کے دیگر فرقوں کی طرح صرف ظاہر پر عمل نہیں کرتے. اس بات کو اگر آپ نے سمجھ لیا نا تو یہ بات آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ ان کے ہاں ایک پورا نظام العمل ہے قرآن کو سمجھنے کا، نص کو سمجھنے کا، اور یہ بالکل وہی ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ جو شیعہ اثنا عشریوں کے بنیادی عقائد ہیں. یعنی اوپر، یعنی بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ ولایت امام علی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دین کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تو تمام جو بنیادی شیعہ فکر ہے، خواہ اسماعیلیہ ہوں یا زیدیہ ہوں یا اثنا عشریہ ہوں، ان میں یہ ہے کہ رسول کے بعد وسیع امام علی ہے. اب یہاں پر اختلاف یہ ہو جاتا ہے اسماعیلیہ میں اور شیعہ اثنا عشریہ میں، یعنی شیعہ اثنا عشریہ 12 امامیہ اور شیعہ اسماعیلیہ میں یا زیدیہ میں. وہ فرق یہ ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام تک تو یہ سارے متفق ہیں، یعنی اسماعیلیہ بھی اور شیعہ اثنا عشریہ بھی.
फ़र्ق क्या ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو جو امام مانتے ہیں وہ اسماعیلیہ کہلاتے ہیں. ان کا انتقال حضرت امام جعفر صادق کی حیات میں ہی ہو گیا تھا. اور جو لوگ حضرت امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کو مانتے ہیں وہ شیعہ اثنا عشریہ پھر آگے کہلاتے ہیں. زیدیہ وہ جناب زید علیہ السلام ان کی فکر کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کو ایک امام اور پھر آگے تسلسل مانتے ہیں. زیدیہ بھی ان سب ائمہ کو مانتے ہیں، لیکن زیدیہ کے ہاں میں اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں کہ زیدیہ بجائے عقائد کے ایک تحریک ہے، اور وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، اور وہ بنیادی عقائد و نظریات ہیں. زیدیہ کی معلومات و تفصیلات کے لیے آپ وہ ویڈیو دیکھیے گا جو میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں. میں آج یہ بات مجھے کرتے ہوئے کہ ہم ان کو سمجھیں، ان کے عقائد اور ان کی خاص طور پر عبادات کے حوالے سے جو تعویل کا جو میں نے آپ کو بتایا، یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ محض قرآن مجید کی ظاہر کے اوپر فوکس نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے امام ہمیں سمجھائے گا. اور وہ امام کا سلسلہ جو ہے امامت کا ان کے ہاں چل رہا ہے. حالانکہ پہلے اسماعیلیہ کے جو شروع دور ہے وہاں قرامطہ اور اسماعیلیہ میں جو تفریق پیدا ہوئی ہے وہ اسی کے اوپر ہوئی ہے کہ وہ شروع کے حضرت محمد المکتوم اسماعیل کے جو بیٹے تھے ان کو امامت جو ہے وہاں تک مانتے تھے، اس کے بعد پھر دور ستر مانتے ہیں. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پھر فاطمی حکمرانوں کے زمانے میں باقاعدہ امامت کا تسلسل شروع ہوا کہ اب جو دین کی تشریح ہے وہ امام حاضر کریں گے. تو یہ امام حاضر کا جو کانسیپٹ ہے اسماعیلیہ میں، یہ بعد میں اس کا تجدید کی گئی یا اس کو شروع کیا گیا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ شروع کے جو قرامطہ ہیں یا شروع کے جو اسماعیلیہ ہیں وہ دور ستر یعنی عقیدہ غیبت کے قائل تھے کہ ہمارے جو امام ہیں وہ دور ستر چل رہا ہے. تو یہ بعد میں ایک بات شروع ہوئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ظاہر کو لینے کے بجائے اس کے باطن کے اوپر یعنی جو نصوص ہیں اس کو زیادہ لے کر چلتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ امام ہی ہے کہ جو باطن کو سمجھتا ہے، قرآنی آیات کو اور اس کے اصل مفاہیم کو. تو اس لیے یہ نماز کا معنی ان کے ہاں دعا کا کریں یا کچھ اعمال ایسے ہیں جس کو تشریح و تعبیر یہ پیش کرتے ہیں. اور قرآن مجید کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید جہاں ظاہر کے اوپر یعنی یہ کہتا ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنا ہے، وہاں قرآن مجید بھی باطن کی تعلیمات پر اہمیت دیتا ہے. سورہ ماعون اس بات کی نشاندہی ہے. سورہ ماعون کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محض نماز پڑھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ کچھ اخلاق ہیں، کچھ کردار ہیں کہ جو آپ کی زندگی کے اندر اترنے ہیں. اگر وہ نماز وہ آپ کے اندر نہیں اتر رہے، مثلا نماز یہ کہتی ہے کہ آپ کے اندر ایک جمعیت ہو، اتحاد ہو، اور آپ ویسے ہی بس پڑھے جا رہے ہیں اور آپ کی زندگی میں اس کا کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا، تو سورہ ماعون یہ کہتی ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے. آج تو ہمارے یہاں معاشرے میں دیکھیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کو یہ ہو جائے اور وغیرہ وغیرہ. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ نے فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے کہ جو ریاکاری کرتے ہیں، جو لوگوں کو دھتکارتے ہیں، یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو منع کرتے ہیں. تو قرآن مجید جو ہے وہ جہاں ظاہر پہ فوکس کر رہا ہے، جہاں ظاہر کی تعلیمات کا، وہاں پر باطن کو بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ باطن پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے. اس لیے ان کے ہاں بہرحال میں اس چیز کا میں یا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ ظاہر کا بالکل انکار کر دیں، آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں اور آپ کہیں کہ نہیں بھائی میں تو غریبوں کی مدد کروں گا، آج کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھوں گا. نہیں، یہ تعبیر بھی درست نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ اسماعیلیہ ان کو کہتے ہی باطنیہ ہے. اصل چیز یہ اگر آپ نے بات سمجھ لی، ان کو جو نام دیا ہے وہ یعنی اہل سنت نے زیادہ یہ کہا ہے کہ یہ باطنیہ ہے. بعد میں پھر انہوں نے قبول کیا ہے اور یعنی اس بات کو، لیکن یہ خود کو کہتے نہیں ہیں. خود کو تو یہ اسماعیلیہ کے نام سے ہی جاننا چاہتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں. تو ان کی ایک دعا ہے، یہ دعا غالباً یہ نماز کی شکل میں اس کو پڑھتے ہیں، اور یہ دعا مجھے پہنچی ہے جس کو یہ میں آپ کو اس کا اسکرین دکھاتا ہوں. اور شیعہ امامی اسماعیلی طریقہ اینڈ ریلیجیس ایجوکیشن بورڈ برائے پاکستان، اس میں یہ دعا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا اس کو پڑھتے ہیں. اس میں نے اس کو پڑھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. حصہ اول ہے سورہ فاتحہ، اس پہ لکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یہ سورہ فاتحہ ہے.
اس کا ترجمہ ہے آگے، ایک دعا ہے، سجد وجہی الیکا وتوکلت علیک منک قوتی وانت عصمتی یا رب العالمین، درود پاک ہے، اور اس پہ پھر امام حاضر کا جو نام ہے وہ لکھتے ہیں، یعنی یہ جو ان کے امام ہیں جو پیر و مرشد ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ درود پڑھتے ہیں، چونکہ یہ ان کو امام باقاعدہ مانتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ہاں امامت کا ایک تسلسل موجود ہے۔ حصہ دوم میں قرآنی آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہتے ہیں کہ یہ آیت پڑھی جائے، اور اس سے یہ ان کے جو آغا خان سوئم ہیں ان کی کلام امام مبین بھی موجود ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، وہ کتاب بھی انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں، اللہم یا مولانا انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ پھر اس کا ترجمہ ہے، اور اللہم یا مولانا منک مددی وعلیک معتمدی ایاک نعبد وایاک نستعین یا علی بلطفک ادرکنی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین علی اللہ مولانا شاہ کریم الحسینی الامام الحاضر الموجود۔ یعنی یہ اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ توحید کی، رسالت کی، امام علی کی ولایت کی، اور پھر یہ جو ان کے حاضر امام ہیں ان کے ساتھ بھی اقرار وفا کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ سے مراد محض یہ ہے کہ آپ دیکھیں، کلمہ یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توحید و رسالت کی گواہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو بھی آتا تھا تو آپ اس سے توحید و رسالت کی گواہی دلواتے تھے، یعنی اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا آخری رسول ہوں۔ بعد میں پھر یہ ہوا ہے کہ جماعتوں نے اپنی جو نسبت ہے اس کا بھی اضافہ کیا ہے، مثلاً شیعہ کے ہاں علی ولی اللہ، یہ اس بات کا اقرار ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسروں سے ممتاز ہونے کے لیے کہ ہم ولایت علی کی گواہی دیتے ہیں، تو یہ ایک اقرار ہے۔ اگر ساتھ میں پڑھ لیا تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی رسول سے بڑھا دیا ہے یا ساتھ میں ملا دیا ہے، بلکہ یہ ایک اقرار لیا جاتا ہے، ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ کر لیں یا اس کے بعد کر لیں۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی ساتھ میں ملا کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ سجود، سجدہ ان کے اندر موجود ہے، اللہم لک سجودی و طاعتی، اور اس میں یہ پڑھا جاتا ہے۔ حصہ سویم میں یہ آیت ہے جو اس کو سب مانتے ہیں کہ یہ آیت غدیر کے موقع پر نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ دیکھیں اب لا الہ الا اللہ الحی القیوم، توحید کی گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق الیقین، ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، اور لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، توسلوا عند المصائب بمولاکم الحاضر الموجود، اللہم لک سجودی و طاعتی۔ اسی طرح حصہ چہارم، اب یہ وہ آیت لکھی ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو بیعت رضوان کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس موقع پر جب یہ افواہ پھیل گئی کہ ان کو مکہ میں قتل کر دیا گیا، تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے عہد وفا کی ایک بیعت لی کہ کوئی جو ہے وہ جنگ چھوڑ کے نہیں جائے گا اور ہم لڑیں گے۔ تو یہ بیعت رضوان، اس آیت کو یہ پڑھتے ہیں، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وارزقنا وارحمنا بحق رسلک المقربین وائمتک المطہرین وبحق مولانا وامامنا شاہ کریم۔ تو یہ ساتھ میں اپنے جو موجودہ جو امام ہیں وہ ساتھ میں ان کے لیے ضرور عہد کا اور اقرار کا الفاظ لیتے ہیں۔ حصہ پنجم میں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، پھر کہتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسہل امورنا وارزقنا وارحمنا انک علی کل شیء قدیر۔ حصہ پنجم میں یا ایھا الذین لا تخونوا، اچھا، یا علی یا محمد یا محمد یا علی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں، یا امام الزمان یا مولانا انت قوتی وانت سندی۔ تو اس میں یہ اچھا حصہ ششم بھی ہے جس میں بحق محمد المصطفیٰ وعلی مرتضیٰ، اللہم بحق مولانا علی مولانا الحسین
مولانا زین العابدین، مولانا محمد الباقر، مولانا جعفر الصادق، مولانا اسماعیل، مولانا محمد ابن اسماعیل، پھر آگے جو ائمہ ہیں ان کی لکھے گئے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ امام صادق علیہ السلام تک یہ اور باقی ایک ہیں، بلکہ ایک پورا سلسلہ لکھا ہوا ہے. اور اس سلسلے کو پڑھ کر جو آج یہ چونکہ پرانی کتاب ہے، آج کے جو امام ان کے ہیں اس کا نام بھی شاید اس میں شامل کر لیتے ہوں گے، کر لیا ہوگا. تو یہ دعا ہے، اور یعنی یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور ایک ان کے اندر اس طرح کا ایک نظام موجود ہے. بہرحال دوستو، ان میں اور ایک تقسیم اور ہوئی ہے، ان کو نظاری بھی کہتے ہیں. یہ میں بتانا آپ کو پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ان کو اسماعیلیہ نظاریہ ہیں، اور جو تقسیم ہے جیسے ہمارے ہاں بوہرا ہیں وہ مستعلیہ ہیں. یعنی یہ اسماعیلیہ دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، اور دونوں کے اندر اتفاق ہے، کتابوں کا اور مکمل طور پر اتفاق ہے. ان کے جو بوہرا ہیں ان میں بھی اسی طرح کا ایک تسلسل موجود ہے، ارشاد کا اور سلوک کا. بوہرا کے حوالے سے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں. تو یہ دعا تھی جو مجھے میرے سامنے آئی تھی، میں نے اس کو پڑھا ہے، یعنی آپ کے سامنے پیش کیا. یہ دعا یہ پڑھتے ہیں. باقی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ان کا ایک پورا نظام العمل ہے. ایک ان کے جو جماعت خانے وغیرہ ہیں وہ ان تک محدود ہیں، اور ٹھیک ہے یہ ان کا ایک اپنا رائٹ ہے کہ وہ کسی کو وہاں پر جانے دیں نہ دیں، میں اس پہ بات نہیں کر رہا. لیکن زیادہ معلومات جو ہیں ہمیں دوسروں کے بارے میں وہ اتنی ہی مل سکتی ہے ان کے حوالے سے جو ہمارے انٹرنیٹ پر یا اس طرح کی کتابیں موجود ہیں، یا کسی سے اگر آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے. باقی یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے دیگر فرقوں کی جو مساجد ہیں یا آپ جا سکتے ہیں یا تبلیغ ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ان کا بڑا ایک محدود ہے یہ، اور یہ زیادہ رفاعی کاموں کے اوپر توجہ دیتے ہیں، یعنی اپنا ایک نظام العمل اس طرح سے چلاتے ہیں. یہ دعا تھی، میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اور آج کی ویڈیو میں ہم نے دو باتیں کی کہ ان کو مسلمان کہتے ہیں، یہ مسلمان گروہ میں سے ہیں، پھر شیعہ گروہ میں سے ہیں. ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، بہت اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے نظریات سے اختلاف آپ کر سکتے ہیں، لیکن تکفیر کافر ان کو آپ نہیں کہہ سکتے. ان کے جو عبادات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. عقائد پر میں پہلے بات کر چکا ہوں، اور عقائد پر تفصیلی ہم گفتگو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں بھی کروں گا کہ جو ان کے بنیادی عقائد ہیں اس میں کیا تفصیل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.